49واں باب ہے باب ما جاء فی حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا داری اور آپ کی شرم، آپ کیسا حیا والے آدمی تھے جی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا سے متعلق یہ بیان ہے۔ حیا کے بارے میں علماء لکھے ہیں خلق یبعث علی اجتناب القبیح، حیا کس کو کہتے ہیں؟ اچھے کام کرنے سے اگر آدمی شرمائے تو اس کو حیا نہیں کہتے، حیا کہتے ہیں انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو ٹیمپرری طور پہ ایسا ابھر کر آتی ہے انسان کے اندر، ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے۔ شریعت میں حیا کی یہ تعریف ہے، شریعت میں حیا کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت جو انسان کو خراب کام کرنے، غلط کام کرنے سے اندرونی طور پر روکتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الحیاء من الایمان، یہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، کہ بندے کے اندر اگر ایمان مضبوط ہو تو وہ حیادار ہوتا ہے، وہ غلط کام نہیں کرتا ہے، یا اگر کرا بھی تو اس کے اوپر پشیمان رہتا ہے، جھجکتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اس کی گناہ کو دیکھے۔ اور جو بے حیا ہو جاتا ہے، جس کے اندر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ بے حیا ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ کرتا ہے اور اعلانیہ طور پر کرتا ہے، ہاں میں گناہ کر رہا ہوں، ہاں معلوم ہوں دو لوگوں کو میں کر رہا ہوں گناہ، تو یعنی غلط کام بھی کرتا ہے اور اس کے اندر جھجک نہیں ہوتی کہ لوگ دیکھیں گے تو کیسا ہوگا یا اللہ دیکھے گا تو کیسا ہوگا، اس کو ایک یعنی بے شرمی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ بےمانی جو ایمان کمزور ہوتا ہے تو بے حیائی آتے چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے باختلاف شاید لفظ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوں گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او فافعل ما شئت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی تو پھر جو چاہا کرا، پھر جو چاہا کرتا پھر، ٹھیک ہے۔ تو حیا بہت اچھی صفت ہے، حیا ایمان کی علامت ہے۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔